اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اور اس سورت کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے سورۃ فاتحہ، سورۃ الحمد، ام الکتاب، سورۃ الشفاء۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج میں اس آیت مبارکہ کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سنوار دیں گے، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی دلی مراد، نیک حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ فاتحہ کے بہت سے وظائف میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جس سے میرے بہت سے بھائیوں کو، میری بہت سی بہنوں کو فائدہ ہوا۔ اگر آپ کے سر میں اچانک درد شروع ہو جائے کسی بھی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا پھر اور کسی وجہ سے، تو آپ کو کسی کے پاس دم کروانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے سر پر پھیر لیں، پھر دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ اپنے سر پر پھیر لینے ہیں، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ آپ نے اپنے سر پر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کا ایک اور بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، آپ اپنے اس مریض کو گھر لے جائیں اور اس کی خدمت کریں، تو اس کے لیے بھی سورۃ فاتحہ کا آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے اس مریض کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی ملے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لینی ہے اور پانی کی بوتل پر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور پھر وہ پانی آپ نے پورا دن جب بھی مریض کو پیاس لگے مریض کو پلاتے رہنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر آپ کا مریض اس بیماری سے کافی حد تک صحت یاب ہو چکا ہوگا۔ اگر پانی کم ہو جائے تو اس میں اور زیادہ پانی آپ ملا سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی سورۃ فاتحہ کے بہت زیادہ وظائف ہیں، لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 2 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یا تو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نماز عشاء
عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور ضرور کر لینا ہے۔ اگر بچوں یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں تو آپ ان کے نیک رشتے کے لیے تصور کر لیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کا تصور کر لیں۔ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو اس حاجت کے پورا ہونے کا تصور کر لیں۔ گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو تنگ دستی کو دور کرنے کا تصور کر لیں، یا پھر گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی سے نجات کا تصور کر لیں، یا پھر کسی جگہ آپ رشتہ کروانا چاہتے ہیں اور بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا تصور کر لیں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور لازمی کرنا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ایسی جگہ بیٹھے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی، لیکن یاد رہے کہ جس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لیں، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ خصوصی دعا مانگیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن آپ سے یہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ ایک دن اضافی وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ نے جس وقت یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، باقی تمام دنوں میں بھی آپ نے اسی وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پہلے دن فجر کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو باقی تمام دن بھی آپ نے اس وظیفے کو فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس وظیفے کو عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں تو باقی تمام دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ۔ اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرما دے گا، اور ان 21 دنوں کے اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، اور آپ کو کیسے اللہ رب العزت کی غیبی مدد نصیب ہوتی ہے، اور جیسے بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہوں گے آپ ان کو اپنی آنکھوں سے سنورتا دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا رہے، اور پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔